آج اس پتھریلے علاقے میں اور نمک زدہ علاقے میں صحیح معیاری صحت مند پانی کا پلانٹ مہیا کیا، اس میں ہمارے نہایت ہی قابل فخر قابل احترام بھائی قاری محمد رفیق صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے دوست احباب کو توجہ دلائی اور انہوں نے زر کثیر لگا کر تو یہاں پر یہ پانی پینے کے پانی کا بندوبست کیا۔ یقیناً ایک مرتبہ میں مکہ مکرمہ سے ایئرپورٹ پر ٹیکسی پر جا رہا تھا، تو وہ ٹیکسی والا کو علمی آدمی تھا، مجھے کہنے لگا کہ قرآن پاک سے کوئی ایسی آیت بتائیں جس سے معلوم ہوتا ہو کہ ہر ذی روح جو ہے بلکہ ہر شے اس کی حیات اللہ پاک نے اس شے میں رکھی ہے۔ تو میرے ذہن میں آیت آئی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ ہم نے ہر شے کو پانی سے زندہ کیا۔ پانی سے زندگی ملتی ہے، یہ درخت، یہ نباتات، یہ شجر و حجر، حتیٰ کہ مٹی آپ یہ دیکھیں عصر کے وقت خشک مٹی ہو اس کے اوپر آپ پانی کا چھڑکاؤ کریں تو ایک خوشبو آنے لگ جائے، گویا اس مٹی میں بھی زندگی آ جاتی ہے۔ اور یہ پانی اللہ پاک نے اس میں ایسے منرل و کیمیکل شامل فرمائے ہیں کہ یہ جو ہے نا یعنی مکمل ایک غذا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ فرمایا زمزم لما شرب لہ، زمزم کا پانی ہر اس مقصد کے لیے کام آتا ہے جس کے لیے پیا جائے۔ پینے کے لیے، پیاس بجھانے کے لیے پی سکتے ہیں، بھوک لگنے کے لیے اگر لگ جائے تو اس کے لیے بھی جو ہے وہ پانی جو ہے وہ پیا جا سکتا ہے، اس سے بھوک بھی مٹ جاتی ہے۔ بھوک اور بد ہضمی ہو گئی ہو، زمزم کو پیو تو وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ بد ہضمی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے دور دراز علاقے سے چل کر آئے تو مکہ میں اس طرح کر کے رہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ انہوں نے کیسے زندگی گزاری ہے، تو 40 دن ان کے گزر گئے۔ تو وہاں ان کے پاس کھانے پینے کا تھا ہی کوئی نہ۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے وساطت سے ان کی ملاقات ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ نے پوچھا کہ بھائی میاں یہ 40 دن تم نے کیسے گزارے؟ انہوں نے کہا جی اس زمزم، یعنی زمزم جو ہے وہ پانی وہ ان کی روٹی کے بھی کام آیا، کھانے کے بھی کام آیا، پینے کے کام آیا۔ زیادہ دور نہ جائیں، مولانا اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کو جب چونگ سینٹر میں رکھا گیا تو وہ روٹی جو تھی اس میں بڑی بڑی چیزیں ملا کر ریت وغیرہ دیتے تھے تو معدہ بڑا خراب کرتی تھی۔ تو یہ روایت میں نے خود ان سے سنی کہ 40 دن میں نے پانی پر گزارا تھا، اور اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ پانی بڑا قیمتی سرمایہ ہے، بہت کتنی ہی اللہ نے جو خود فرما دیا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ ہم نے پانی سے ہی ہر چیز کو زندگی عطا فرمائی ہے، تو اس لیے اس پانی والی نعمت کا شکر ادا کیا جائے تو بڑا ہی ضروری ہے۔ شاید ہم اس علاقے والوں کو بھی اتنی قدر نہ ہو پانی کی کہ ابھی ہم گئے تھے ادھر دیر کی طرف، تو ادھر اوپر تو چشمے بھی ہیں لیکن راستے میں ایسی مشکل ترین جگہ نظر آئیں کہ وہ اوپر پہاڑی پر کوئی پانی نہیں تھا، بچے، عورتیں، جوان عورتیں وہ 400 فٹ 500 فٹ نیچے اتر کر آتی ہیں اور جو ہے نا وہ پانی بھر کے بالٹی کلونڈر وہ اوپر لے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کے بارے میں سوال فرمایا سورۃ واقعہ میں اَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، یہ بھلا یار یہ پانی کے بارے میں تو بتاؤ
کہ یہ پانی جو ہے اوپر سے بارشوں کے ذریعے سے تم جو آتا ہے یہ تم نے اتارا ہے یا اللہ نے اتارا ہے؟ لو نشاء لجعلناہ اجاجا فلولا تشکرون، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس پانی کو کڑوا کر دے، تم رب کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ تو یقیناً یہ برف والا ٹھنڈا پانی اور جو ہے نا پھر خصوصاً اس علاقے میں جہاں پہاڑی علاقہ ہے، جیسے ہمارے بھائی اویس صاحب بتا رہے ہیں کہ 400 فٹ گہرا بورنگ کروائی اور پانی خراب نکلا زہریلا، تو اس پر بھی ہزاروں لاکھ روپیہ خرچہ آیا، پھر اور جگہ بورنگ کروائی، پھر اللہ کا کرم ہوا کہ پانی میٹھا نکل آیا۔ تو یہ بہت بڑا کام ہے، صدقہ جاریہ ہے۔ اور آپ یوں کہہ لیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے کہ آپ نے بھی وہ کنواں جو تھا 80,000 درہم کا خرید کر امت کے اوپر وقف کیا تھا، اور یہ بھی دیکھیں کیسے عجیب وہ وقف ہے، وہ صدقہ جاریہ ہے کہ ہم بھی اس کنویں پر گئے ہیں مدینہ منورہ، تو وہاں سعودی حکومت نے وہ جو کنواں ہے اس کی زمین ہے وہ ساری کی ساری سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے وقف کی ہوئی ہے، اور بینک میں ایک اکاؤنٹ ہے کھلا ہوا، اس کا بینک ہولڈر یعنی اکاؤنٹ ہولڈر کا نام ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی جو چیک بک جاری ہوتی ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جاری ہوتی ہے۔ تو پھر جو اب اس کنویں کے جو چلانے والے ہیں ڈائریکٹر، وہ 10 خط جو کرتے لکھا ہوتا ہے فار سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، تو وہ بھی تو صدقہ ہے جو 1400 سال سے وہ چل رہا ہے۔ 4-5 مربع زمین ہے اس کی، 4-5 مربع زمین ہے اس کنویں کی، وہ ساری کے ساری سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنویں کے ساتھ لے لی تھی۔ اب اس پر جتنی مارکیٹیں وغیرہ بنی ہوئی ہیں، وہ جو اوقاف بنا ہوا ہے، تو وہ سارے پیسے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خزانے میں اکاؤنٹ میں جمع ہوتے ہیں۔ پھر اس محلے کی جو شادیاں ہیں، مکان بنانے ہیں، غریبوں کی مدد کرنی ہے، وہ تو سارا۔ تو بہرحال یہ ہمارے بھائی اویس صاحب اور دوسرے صاحب یا جو بھی قاری رفیق صاحب نے توجہ دلائی، تو یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کو زندہ کیا ہے، میں اس پر ان کو مبارک پیش کرتا ہوں۔ اور آپ حضرات سے جو یہاں کے مکین ہیں ان سے یہ گزارش کریں گے بھائی اس نعمت کی قدر کریں، اس کو ضائع نہ کریں، اور جو ہے نا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ٹھنڈا پانی جو ہے نا، ٹھنڈا پانی یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، ٹھنڈے پانی کے بارے میں قیامت کے دن جو ہے وہ سوال ہوگا۔ تو یہ اللہ کا یعنی کہ بہت بڑا کرم ہے، اس پر میں یعنی قابل رشک ہیں، قاری محمد رفیق صاحب قابل فخر ہیں کہ ان دور دراز علاقوں میں لاہور میں دیکھو ان کو تو اپنا پانی بھی ملتا ہے، ان کے مریدین ہیں کنٹینر بھر کے لاتے ہوں گے، لیکن آپ حضرات کی انہوں نے فکر کی ہے۔ اللہ پاک اس کو جزائے خیر عطا فرمائے، جن جن لوگوں نے اس میں حصہ ڈالا ہے۔ سنگ بنیاد پر ہم آئے تھے 2-3 مہینے ہی پہلے، 2 مہینے پہلے، الحمدللہ آج یہ ہے اس کا یہ صاف ستھرا پانی ہمارے پاس نظر آ رہا ہے۔ تو میں سارے علاقے کو بھی مبارک دیتا ہوں اور سارے منتظمین کو مبارک دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور جیسے روزے کی احادیث میں آتا ہے کہ جس نے کسی بندے کو پانی کا ایک گھونٹ بھی پلا دیا، اللہ پاک نے اس کی گردن کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سارے اجر جو ہیں یہ سارے حضرات لیں گے، اللہ تعالیٰ اپنی شایان شان آپ کو عدل بدل و اجر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔